یہ 7 ووٹ کسی نے جان بوجھ کے خراب کیے ہیں. یہ ایک پری پلان طریقے سے جو ہے نا وہ صادق سنجرانی کو جتایا گیا ہے قانونی طور پر. اور اب ہوا کیا ہے اور اپوزیشن اب کیا کرنے جا رہی ہے, جو میری اپوزیشن کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو چکا ہے اور صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو چکے ہیں. اچھا, اس معاملے کے اوپر بڑی تفصیل سے میں ابھی گفتگو کروں گا. قانونی پوائنٹ آف ویو سے بھی, سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ کل کے اپنے ویلاگ میں نے آپ کو کیا پریڈکشن دی تھی. میری یہ پریڈکشن ہے کہ کل چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ صادق سنجرانی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب ہی فیورٹ ہیں اور میرا یہ خیال تھا کہ صادق سنجرانی صاحب ہی چیئرمین الیکٹ ہوں گے. اچھا, اب جو ووٹ سامنے آئے ہیں پہلے اس کے اوپر بات کر لیں کہ صادق سنجرانی صاحب کو ملے ہیں 48 ووٹ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملے ہیں 42 ووٹ, جبکہ 7 ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور وہ 7 کے 7 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے جو ہے وہ بنتے تھے, ٹیکنیکلی ان کے لیے بنتے تھے. لیکن اگر ان کو آپ ایڈ کر دیں تو یہ تعداد جو ہے یہ 49 بن جاتی ہے, یعنی کہ 1 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے حق میں زیادہ آ جاتا ہے. اور اس کے مطابق اگر اس طرح ہوتا, اگر وہ 7 ووٹ ریجیکٹ نہ ہوتے تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین الیکٹ ہو سکتے تھے. اب اس میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں, اس سارے معاملے میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ قانونی طور پر اور اب ہوا کیا ہے اور اپوزیشن اب کیا کرنے جا رہی ہے. جو میری اپوزیشن کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے, ان کی قانونی ٹیم سے بات ہوئی ہے, وہ کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن ایک دوسری جو کنسپیریسی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ دراصل میں پی ٹی ایم کے اندر خود کسی نے جان بوجھ کے یہ ووٹ غلط ڈالے ہیں. یہ 7 ووٹ غلط ڈالے گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی علی حیدر گیلانی جو ہے وہ پارٹ پڑھا رہے تھے, وہ سکھا رہے تھے کہ ووٹ کس طرح ضائع کرتے ہیں, تو 7 اپنے ہی سینیٹرز نے جو ہے ووٹ ضائع کر کے دکھا دیا کہ لے جناب اس طرح ووٹ ضائع ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ صادق سنجرانی جیت گئے. اچھا, اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ آف ویو پہ. دوسرا پوائنٹ آف ویو جو اپوزیشن کا ہے, میں اس کی پہلے ڈیٹیل بتا دوں. اس میں یہ آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر, یہ چارٹ جو ہے یہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ خاص طور پہ اس کی جو پہلی جو 2 لائنز ہیں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں کہ وہاں پہ جو سینیٹرز موجود تھے جن کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بتایا گیا تھا, اس میں پہلی شرط پہ لکھا ہوا تھا کہ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں, بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدواروں والے خانے کے اندر مہر لگائیں. اب یہ جو خانہ ہے وہ ایک خانہ بنا ہوا ہے, خانے کے اندر مہر لگائیں, یہ وہاں پہ انسٹرکشنز جاری کی گئی تھی. اب جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر کا جو کردار ادا کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی نام کے سامنے مہر لگانی تھی, نام کے اوپر نہیں لگانی تھی. یہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی آج ہارے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے نام کے اوپر مہر لگا دی تھی. اچھا, اب یہ جو آپ اسکرین کے اوپر یہ جو طریقہ کار دیکھ رہے ہیں جو بتایا گیا ہے وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا, اس کے مطابق تو یہاں پہ صرف خانہ لکھا ہوا ہے, اور یہ جو ووٹ ہے یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ ایک ہی خانہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر دراصل میں ووٹ لگانا تھا. ایکچولی نام کے سامنے کوئی ڈفرینٹ خانہ فی الحال نظر نہیں آ رہا جو ہمارے پاس ابھی تک کی اطلاعات پہنچی ہیں. تو اس کے مطابق تو اپوزیشن اب یہ پلان کر رہی ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور فاروق ایچ نائک جو کہ دراصل میں وہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جانب سے ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے, انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بھی یہ کہا کہ جی اس معاملے میں یہ رولز خاموش ہیں کہ ایکچولی مہر کہاں پہ لگانی ہے, نام کے اوپر اگر لگ جائے تو کیا وہ ریجیکٹڈ ہوگا یا نام کے سامنے لگنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن جو میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے ان کا ارادہ یہ ہے, وہ 2 آپشنز کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جو 7 ووٹ ہیں ان کو چیلنج کیا جائے کہ وہ 7 ووٹ جو ہیں وہ غلط ریجیکٹ کیے گئے ہیں, وہ دراصل میں کاؤنٹ میں آنے چاہیے, یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ ڈلنے چاہیے. کیونکہ اگر وہ 7 ووٹ ادھر آ جاتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی 1 ووٹ سے چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں,
لیکن اگر وہ 7 ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے جاتے تو صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ برقرار رہتے ہیں. ایک بات. اچھا, دوسرا پوائنٹ آف ویو جس کے اوپر اپوزیشن اس وقت کام کر رہی ہے, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف, صادق سنجرانی کے خلاف جو ہے, جس پہ اس وقت سوچ بچار جاری ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے حوالے سے جو میری چند قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے, اس کے اندر فی الحال جو آئین کے اندر لکھا ہے وہ چیئرمین الیکٹ ہونے کے کسی بھی ٹائم پیریڈ کا ذکر نہیں ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ تک آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. اس معاملے میں قانون خاموش ہے. تو اپوزیشن اس وقت اس کے اوپر بھی سوچ بچار کر رہی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے, اگر تو ہم نے کورٹ شوٹ وغیرہ کے معاملات میں نہیں جانا تو فوراً ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اپنے ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر دیا جائے, اور ہم چیئرمین ہٹا کے اس کے بعد اپنا چیئرمین جو ہے وہ لے آئیں. تو اس کے اوپر بھی سوچ بچار ہو رہا ہے. اب آ جائیں ذرا سیاسی معاملے کے اوپر, اور وہ جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ کنسپیریسی جو میں نے ڈسکس کی تھی کہ دراصل میں یہ ہو سکتا ہے یہ 7 ووٹ کسی نے جان بوجھ کے خراب کیے ہیں. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ کے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس تقریباً 49 لوگ تھے جنہوں نے دراصل میں آپ کو ووٹ دیا ہے, اگر ہم ان 7 ووٹوں کو شامل کر بھی رہے, ان میں سے 7 لوگوں کو کیا یہ بھی نہیں آتا کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے؟ آپ لوگ سینٹ کے اندر بیٹھ کے, میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ سینٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے 50 لوگ تقریباً, اگر آپ سمجھ لیں 50 لوگوں کو آپ ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار تک نہیں سمجھا سکتے کہ ووٹ کس طرح ڈالا جاتا ہے. یہ بالکل وہی شرط ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی جب قومی اسمبلی میں عبدالحفیظ شیخ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے. تو ہم نے تب بھی یہی کہا تھا کہ یار آپ لوگوں, ان لوگوں کو ووٹ تک نہیں ڈالنا آتا کہ ووٹ ڈالنے کس طرح ہیں. کیا آپ لوگ ان 50 لوگوں کو یہ بھی نہیں سکھا سکتے تھے کہ دراصل میں جہاں نام لکھا ہوتا ہے نام کے سامنے جا کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے؟ آپ کے زیادہ تر لوگوں نے, یعنی کہ 42 لوگوں کو آتا تھا کہ ووٹ کس طرح ڈالنا ہے, کہ یہ جو مہر ہے یہ کہاں پہ لگانی ہے. لیکن 7 ایسے بیوقوف تھے جن کو یہ تک نہیں آتا تھا کہ مہر کدھر لگانی ہے. تو دو ہی چیزیں, یا تو وہ واقعی بہت بیوقوف تھے کہ جن کو آتا نہیں تھا کہ ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں, یا تو یہ پھر سب کچھ جان بوجھ کے ہوا ہے. اچھا, یہ جو جان بوجھ کے والی جو تھیوری ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کے ہوا ہے, اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. اس کے 2 طریقے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو قانونی معاملہ بتایا تھا, ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا اور دوسرا اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کرنے کا. یہ دونوں رستے اگر پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے اختیار کر لیتی ہے, یہ متحدہ اپوزیشن اختیار کر لیتی ہے, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, اور اس کے بعد یہ پروسیس کمپلیٹ بھی ہوتا ہے تو کلیئر ہو جائے گا. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا, اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لایا جاتا, کورٹ میں جا کے چیلنج نہیں کیا جاتا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پری پلان طریقے سے جو ہے نا وہ صادق سنجرانی کو جتایا گیا ہے, یوسف رضا گیلانی کو ہرایا گیا ہے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے کہ 7 ووٹ کس نے ڈالے ہیں, کس طرح ڈالے ہیں, اس کی اور کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اپوزیشن کے رہنماؤں پہ آتی ہے کہ آپ اپنے سینیٹرز کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ تک نہیں سکھا سکتے, اور اگر آپ ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں سکھا سکتے تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کا چیئرمین بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کا چیئرمین ہو یہاں پہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ الیکٹ ہو. اور اگر یہ ان کا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کی سوچ اتنی ہے کہ ان کو ووٹ تک نہیں ڈالنا آتا, تو پھر قانون سازی کرنے کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے فیصلے کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کا پھر اللہ ہی مالک ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی حال سینٹ کے اندر ہے اور یہی حال جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ہے. اب اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور پھر میں آپ کو کچھ اور بھی تفصیلات اتنی دیر تک جو میرے پاس موصول ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ.